الحمد لله وحده من لا نبي بعد أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله ومولانا العلي العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستو بزرگو، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آگے کی تیاری کا حکم دیا۔ آگے کی تیاری کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے مواقع عنایت فرماتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ بار بار ملنے والی نہیں ہے، مختصر مدت ہے، کام بہت بڑا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ہماری عمریں 60-70 سال کے درمیان ہے، اس مختصر سی مدت میں بڑے بڑے کام ہم کو کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا، اپنی آخرت کی فکر کرنا، ساتھ ہی ساتھ انسانیت کی فکر کرنا، یہ 2 اہم ترین ذمہ داریاں ہیں۔ اور دین پوری دنیا میں نافذ کر کے رہنا، جیسا اللہ کا حکم آسمان پہ چلتا ایسا اللہ کا حکم دنیا میں کیسے چلے، ہر شعبے میں اللہ کا حکم کیسے چلے، اس کی محنت کرنا۔ اور جس نے فکر کیا، محنت کی، اللہ نے اس سے کام لیا۔ اس امت میں بڑے بڑے لوگ ہیں، عمر زیادہ نہیں تھی، جن کو سمجھ آ گئی، ایک بات کیا دل کو لگ گئی کہ زندگی بدل گئی، انقلاب آیا اور سارا عیش عشرت، مکاری، فریب، جھوٹ، بےمانی، جتنی بھی چیزیں تھیں سب کو ایک لخت ختم کر دیا اور اپنی زندگی کو آخرت کے سپرد کر دیا، اللہ کے سپرد کر دیا اور مخلوق کی خدمت میں ڈال دی۔ بے شمار زندگیاں ایسی ہمارے پاس ہیں۔ ہمیں بھی رسول اللہ کے اس فرمان کے مطابق زندگی کو غنیمت سمجھنا ہے، موت سے پہلے زندگی کا ایک لمحہ قیمتی ہے، اس میں جنت حاصل کر سکتے ہیں، جنت کی نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں، دیدار خداوندی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک لمحے میں ہم نے سبحان اللہ کہہ دیا، اس لمحے میں ہم نے اللہ کی محبت میں آنکھوں سے آنسو ٹپکا دیا، اس لمحے میں ہم نے کچھ عبادت کر دی، کسی کا کام کر دیا، وہ لمحہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، آخرت کے تیاریوں کا اور آخرت کی بڑھوتری کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ مگر افسوسناک بات ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم سمجھتے زندگی غنیمت ضرور ہے موت سے پہلے، مگر یہ زندگی کے لیے چند چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اچھے کھانے مل جائے، اچھے پہننے مل جائے، اچھے سواریاں مل جائے، اچھے محل مل جائے اور بال بچے اچھے رہے، معاشرے میں ہماری عزت ہو جائے۔ اس کے علاوہ کیا ہے زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ اچھا چلو یہ تمام چیزیں، یہ 5-6 نعمتیں، اس کا آخری اختتام کس پہ ہوتا؟ اچھے کھانے کا اختتام کیسے ہوتا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ اچھے کپڑے کا اختتام بوسیدہ کپڑے پر ختم ہو جاتا، اچھے محلات کھنڈرات کی شکل اختیار کر لیتے، پوزیشن موت کے بعد ختم ہو جاتی، یا آدمی سے ذری سی کوتاہی ہوگی ساری کوششیں، کیونکہ عزت ایک وہم ہے، میرے کو لوگ عزت کرتے ہیں، عزت وہمی چیز ہے، ایسا ضروری نہیں کہ سارے کے سارے تمہاری عزت کر رہے، تمہاری تعریف کر رہے، کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں اور تمہارے کو دل سے نفرت کرتے ہیں،
ایسے بھی ہوتے ہیں. تو عزت وہ ہمیشہ ہے. بس مارکیٹ میں آدمی کا نام ہوگا، آدمی سمجھتا ہے کہ لوگ میری عزت اور تعریف کر رہے ہیں. تو یہ نعمتیں 5-6 نعمتیں ہیں جس کا آخری اختتام سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے. اچھے کھانے کا، اچھے لباس کا، اچھے سواریاں کیا ہوتی، یا وہ تو بھنگار کی شکل ہو جاتی ہے. اگر پچھلے زمانے میں سواری اونٹ گھوڑا ہوتا تھا وہ ہڈیاں ہو کر ختم ہو جاتی. تو یہ اس کے لیے ہم نے اگر زندگی ڈال دی اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، اس کے لیے سمجھا ہم نے کہ چلو یہ بنا لو، عقل مندی نہیں. میں آپ کو بادشاہوں کی بات بتاتا ہوں. ایک بادشاہ گزرے شیخ حمید الدین، مکران کے بادشاہ تھے، ان کے باپ بھی بادشاہ تھے. باپ نے کل 21 سال حکومت کی. جب یہ شہزادے میں بیٹھے، وہ ٹھاٹ باٹ، وہ تزک شام، وہ نوکر چاکر، بادشاہ کو کس چیز کی کمی رہی تھی؟ ان کو ایک بات کیا لگتی تھی، زندگی بدل جاتی تھی. میرے عزیز دوستو بزرگوں، کیا کہیں ہمارے دل پتھر سے زیادہ سخت تو نہیں ہو گئے کہ جو ہم سنتے 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 سندھ ہو گئے؟ ہمارا دل حرکت میں نہیں آتا. کہیں شیطان نے اتنی زیادہ محنت تو نہیں کرتی. ثم قسد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ انسانیت کے دلوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں ہم کو اور کہہ رہے دیکھو بعض لوگوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. پتھر کو دیکھو، وہ اللہ کے خوف سے کبھی ان میں نہریں جاری ہو جاتی، کبھی وہ لڑک کے نیچے گر جاتے ہیں. ہاں پتھر حالانکہ ہمارے اور آپ کی زبان میں بڑے سخت ہوتے ہیں، پتھر سخت کے لیے مشہور ہے، مگر خداوند قدوس کہہ رہا پتھر بھی اس بعض لوگوں کے دلوں سے زیادہ سخت نہیں ہے. پتھر پر اللہ کی ہیبت کا اثر، اللہ کی خشیت کا اثر، اسے پھٹ جاتے ہو، چشمے نکل جاتے. وَإِنَّ مِنَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اللہ کے خوف سے لڑک کے گر جاتے ہو. کیا انسانوں کے دل اس سے زیادہ سخت ہو گئے؟ اور افسوسناک بات کہیں ہمارے دل تو نہیں ہوئی. قرآن کریم میں 10 قسم کے دل کی حالت بیان کی، 10 قسم کی. اور اللہ تعالیٰ ٹیڑھے دل کو پسند نہیں کرتے. فی قلوبہم مرض، جس کے دلوں میں مرض ہو، وہ مرض نہیں، ہارٹ کا بیماری وہ نہیں. مرض سے مطلب نفاق، کفر، شرک، حسد، کینہ، کپٹ، اس کو بولتے ہیں دل کے امراض. یہ روحانی امراض. جسمانی امراض الگ، روحانی امراض الگ. روحانی امراض سے بیڑا غرق ہو جاتا، جسمانی امراض سے زندگی غرق ہوتی ہے، مگر روحانی امراض سے آخرت غرق ہو جاتی ہے، آخرت ختم ہو جاتی ہے. اتنی خطرناک ہے روحانی امراض. حضور نے کیا فرمایا؟ الا ان فی الجسد، ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا انسان کے سینے میں ایک گوشت کا لوتڑا ہے. اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. سرکار نے فرمایا کہ انسان کے دل میں جو گوشت کا لوتڑا ہے وہ جب صحیح ہو جاتا تو انسان صحیح ہو جاتا، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو انسان بگڑ جاتا. کیا مطلب؟ اگر دل اللہ کی محبت میں، اللہ کی معرفت میں، فکر آخرت میں سنورتا ہے نا، آنکھ صحیح دیکھتی، کان صحیح بولتے، ہاتھ صحیح پکڑتے، زبان صحیح بولتی، قدم دیکھ دیکھ کر رکھتا، پھونک پھونک کر رکھتا، حلال کمائی کی طرف بھاگتا، حرام سے ڈرتا، اللہ کا ڈر اس کو رات کو نہیں سونے دیتا، اللہ کا ڈر حرام چیزوں سے روک دیتا. میرا رب ناراض نہ ہو جائے، میری آخرت نہ بگڑ جائے، میں حساب کو کیا پیش کروں. یہ کب ہوتا؟ جب دل تیار ہوتا، دل اللہ اس کے نبی کی طرف چلتا، آخرت کی طرف چلتا. اس لیے سرکار نے فرمایا اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب یہ صحیح ہوتا تو سارا جسم صحیح ہو جائے. صحیح ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، دیکھنا، خلوت جلوت، شادی بیاہ، موت مٹی، لینا دینا، ہنسی خوشی، رات کی زندگی دن کی زندگی، یہ تمام کے تمام صحیح ہو گئی جب دل صحیح ہو. صحابہ کے دل صحیح ہوئے تھے، کئی بھی گناہ ہو جاتے تھے اتفاقاً انسانی فطری اور تقاضے کے مطابق، تو فوراً سرکار
سرکار کے پاس آ کر کہتے کہ سرکار ہم سے گناہ ہو گیا. کون تھا جو ان کو وہاں سے کھینچ کر لاتا تھا؟ کون نگرانی کر رہا تھا؟ کون کوڑے مار رہا تھا؟ کون دیکھ رہا تھا؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا. وہ کہتے تھے اللہ دیکھ رہا. بکریہ کا چرواہوں کے اندر یہ معاملہ تھا. اللہ کی خشیت، اللہ کے ڈر، اللہ کی ناراضگی کا خوف تھا. کہتے تھے بکریہ میری نہیں ہے، بکریہ تو مالک کی ہے. کہنے والے کہہ رہے بکریہ مالک کی ہے تو کیا کہہ دو نا بھیڑیا کھا گیا. وہ کہہ رہے کہہ دوں گا، اس کو نپٹا لوں گا. اس کو کیا بتاؤں گا؟ آئین اللہ. اس کو کیا بتاؤں؟ یہ کب ہوا؟ جب دل بنا. جب وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، دل بدماش ہو گیا، دل بیمار ہو گیا، یا دل سخت ہو گیا، یا دل ٹیڑھا ہو گیا، یا دل اندھا ہو گیا. دل اندھا بھی ہوتا ہے قرآن کی زبان میں. 10 قسم کا دل قرآن نے بیان کیا. قرآن اٹھاؤ، سمجھ میں آئے گا کیا جواہر بیان کیا قرآن نے، کیا ہدایت کے عجیب و غریب فارمولے بیان کیا قرآن نے، کیا اللہ سے ملاقات کے قانون بیان کیا قرآن نے. قانون عشق قرآن بیان کرتا ہے. ابھی کیا معلوم کو ڈیڑھ دبلی کا عشق، چھلک چھاپ عشق، اس کے پیچھے بھاگے، اس کے پیچھے بھاگے، انہیں اچھی دکھی تو اس کو دیکھا، اس کو چھوڑے گا، اس کو چھوڑے گا اس کو. شاعر نے کہا کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو. ادھر ادھر کا ہوا کرا. یہ دل بدماش ہوتا تو بدماشی کرتے رہتا. یہ جب دل سدھر جاتا ہے. ایک کمرے میں ایک صحابی کو رکھا گیا، ایک حسینہ کو رکھا گیا. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، بعض تاریخ نگاروں نے کہا 40 دن تک حرام گوشت ایک طرف ہے، شراب ایک طرف ہے، جوانی کا شباب سامنے ہے، اور اس اللہ کے بندے کو قید کر دیا ہے کہ دیکھتے ہیں یہ جب شراب کا نشہ میں آ جائے گا، لڑکی کا نشہ کرے گا، لڑکی کا نشہ کرنے کے بعد یہ کھا جائے گا. مگر قربان جائے ان صحابہ کے، قربان جائے وہ مومنوں کے جن کے دل بن چکے تھے. کیسے بنے؟ اس حالت میں ڈرنا آسان ہے؟ روم اکیلا، ساری سہولتیں، فیسلٹی، چاہنے والے خود چاہ رہے کہ تم یہ کر لو، اور پوری بند تھن کر آ گئی. اللہ معاف کرے، تنہائی ایک رات کی ہوتی ہے اور ہم ٹرین کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، سامنے بیڈ کے اوپر کوئی حسینہ ہوتی ہے، رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے ہماری. کہے میں مول صاحب کیا بات ہے، آنکھوں میں نیند کھیل رہی ہے، کہنے جی نہیں چاہتا. کیوں نہیں جی چاہتا ہے؟ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. اللہ ہمارے دل کی حالت کو بدل دے، ہمیں اپنے محبوب بندہ بنا دے. ایک بات، دل جب بنتا ہے، دل کو چوٹ لگنا، یہ چوٹ لگتی ہے کیسے؟ حادثات سے چوٹ لگتی، حالات سے چوٹ لگتی، کسی کے کلام سے چوٹ لگتی، قرآن کی تلاوت سے چوٹ لگتی، حضور کے اخلاق سے چوٹ لگتی. یہ دل بدلتا کیسے؟ حضور کے اخلاق سے کئی ظالموں کا دل بدل گیا. ایسی چوٹ پڑی آپ کے اخلاق سے کہ سرکار کے سامنے جھک گئے، اور صحابہ اللہ کے سامنے جھک گئے. خواجہ اجمیری نے کون سی تلوار چلائی تھی؟ دلوں پر چوٹ مارا تھا. دیکھو تمہاری غذا الگ ہے، دل کی غذا الگ، روح کی غذا الگ. وہ کیا ہے؟ وہ غذا تمہارے پاس نہیں ہے، میں بتاتا ہوں وہ کیا غذا ہے. وہ اللہ کی معرفت، اللہ کا عشق، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، وہ اسلام کی تعلیمات. وہ روح اس سے پاورفل ہوتی ہے. جسم پاورفل ہوتا ہے دنیا کی غذاؤں سے، مگر روح پاورفل اس سے نہیں ہوتی. روح پاورفل ہونی الگ، کیوں؟ روح آسمان سے آئی، اس کی غذا بھی آسمان سے. جسم زمین سے بنا، مٹی سے بنا، اس کی غذا بھی مٹی سے. بہرحال حضرت شیخ حمید الدین کی بات بتا رہا ہوں، مکران کے بادشاہ. اللہ نے کیا جب زندگی بدلی. بے شمار واقعات ہے کہ جن کو ایک بات نے زندگی بدل کے رکھ دی، کیونکہ دل متوجہ ہو گیا، دل کو چوٹ لگ گئی. اللہ کرے ہمارے دل کو بھی چوٹ لگ جائے، کبھی تو بھی چوٹ لگ جائے. اور اگر چوٹ نہیں لگتی ہے، دل میں بات نہیں آتی کہ نہیں بھائی آخرت کی فکر کرنی، جو تھا ہو گیا. ہمارے بولنے بتانے سے، ہمارے سمجھانے سے کچھ نہیں ہوگا. انہیں سمجھانا اندر سے، بس کر بدماشی، بس کر 420 کے کامہ، بس کر، اللہ دیکھ رہا ہے. ہوا معکم اینما کنتم، جہاں تم ہو وہاں میں بھی ہوں. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تم 3 ہوتے چوتھا میں ہوتا ہوں. ولا 5 الا هو سادسهم، تم 5 ہوتے چھٹا میں ہوتا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں جب دل کو سمجھ میں آگا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو دل کانپنے لگتا. کیسا؟ قرآن کریم صحابہ کا دل کو کہہ رہا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، کہ جب ایمان والوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دل کانپنے لگ جاتے ہیں.
اور رونے لگ جاتے ہو. ایمان والوں کے دل کو اللہ ایسا کہہ رہا ہے, ایمان والوں کا دل اتنا نرم ہوتا ہے, ایمان والوں کا دل ایسا ہوتا ہے کہ گناہ سے کانپتے ہو, اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں, بے قرار اور بے خوف ہو جاتے ہیں. اگر کبھی خدا نخواستہ گناہ ہو جاتا ان کا دل بیٹھنے نہیں دیتا. اللہ کرے وہ دل ہمارا بن جائے. حضرت حمید الدین شیخ کہنے لگے بادشاہت کا میرا وہ عیش و عشرت کا زمانہ. ایک خادمہ نونیت نام کی تھی جو ان کے گھر میں رہتی تھی. ان کا بستر بچھانا اس کا کام تھا. انہیں بستر بچھائی. ایک دن بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں, بہترین وہ عالی شان بستر بادشاہ کا محل میں, سارے آسائش. وہ اللہ کی بندی بچھاتے بچھاتے انہیں دیکھنے لگی, او ہو بادشاہ کو کیسی نیند آتی ہے یہاں پر. اسے تھوڑا سا لوٹ پوٹ کیا کرنے لگی, نیند لگ گئی. وہ آرام دہ بستر تھا, نیند لگنا تھا کہ حمید الدین, بعد میں جو شیخ حمید الدین بنے بادشاہ حمید الدین آئے. جب دیکھا تو بڑا غصے میں آ گئے. بادشاہ کا مزاج کیسا ہے, بن گئے تو پھول نہیں تو مٹی کی ڈھول. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, مزاج میں بہت نرم بن جاتے ہیں, بعض ایک دم سخت ہو جاتے ہیں. ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست ہے, میں کہتے ہیں کہ اعتدال میں رہو. زیادہ ہائی پر ہو جائے گا دل بھی ہائی پر کے ساتھ چلتے بنے گا. زیادہ نرم ہو جائے گا لوگ گنا سمجھ کے پورا جڑ سے کھا جائیں گے تجھے. بیٹے اتنا میٹھا نہ بن کے لوگ تجھے نگل جائے, اتنا کڑوا نہ بن کے لوگ تجھے تھوک دے, نہ تھوکنے کے قابل نہ نگلنے کے قابل. ایسا نہ کر. درمیان یہ حال ہے. کبھی غصہ بھی آ جائے تو نرم ہو جائے, اور کبھی نرم بھی ہو جائے تو تھوڑا سختی میں آ جائے. نرم گرم انسان کی زندگی, بولتے نا چائے ٹھنڈا گرم لیں گے کیا, یہ انسان کا مزاج ہے. اللہ جلالی بھی ہے جمالی بھی ہے. یا ذل جلال والاکرام کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اعتدال میں رہے. بہرحال حضرت نے جب دیکھا بڑے غصے میں آئے, شہزادے تھے بہت غصے میں آئے. اسی وقت حکم صادر کیا 100 کوڑے مارو اسے. وہ کوڑے معمولی تھے کہ جلاد مارنے لگا تو مسکرانے لگی باندھی. کہ تو مسکرا رہی, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو عاجزی کرنا, گڑ گڑانا, منت سماجت کرنا, مجھے معاف کر دو اللہ نہیں کر. کہنے لگی میں مسکرا رہی کیوں, معلوم ہے معلوم ہے ایسے منا مسکرا رہی. ایک دفعہ کیا میں بستر پہ سی تو 100 کوڑے اس کے اوپر ملے سزا. تم زندگی اس بستر پہ سو رہے, تم کو کتنے کوڑے دیں گا اللہ, کتنے کوڑے دیں گا. او ایسی چوٹ دل پہ بیٹھی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا ٹھہرو اس کو معاف کرو, چلو یہاں سے نکلا میں, بادشاہت تمہارے حوالے. جب نکلے تربیت کے لیے, اس زمانے میں غالباً بابا فرید وغیرہ تھے, ان کے پاس جا کر تربیت کی. 166 سال کی عمر ہوئی اور پوری زندگی رو رو کر گزاری. اللہ ہمارے دل کو بھی ایسا بنا دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.